صحافیوں کو الٹیمیٹلی اپنی لڑائی خود ہی لڑنا پڑے گی اور خود ہی لڑنا ہوتی ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہمیں تصور کیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی ساری پالیٹکس چھوڑ کر صرف اس صحافی کے حق میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، آج بھی دیکھ لیں ایسی صورتحال نہیں ہے. صحافی کو اپنی لڑائی، اپنی سوچ کی لڑائی، اپنے افکار کی لڑائی، اپنے خیالات کی لڑائی خود ہی لڑنی ہے. یہ وہ سوچ کے اگر وہ یہ تصور کرے کہ میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، فلاں پارٹی اپنی پالیٹکس چھوڑ کے میرے ساتھ آن کھڑی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اپنی قوت بازو پہ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اور سچ کا ساتھ. کچھ لوگ آپ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ لوگ کا معاملہ تھا، لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض قرار دیتے تھے اور پھر اب آپ نے رات کو جس طرح سے ویڈیو کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی فیم ہے، حالانکہ آپ نے اس ویڈیو میں لکھا کہ میں مونیٹائزیشن بھی آف میں نے یہ میکسیمم میں یہی کر سکتا تھا نا. دیکھیے مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے 10 سال ہو گئے سریام پروگرام کرتے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات جتنا کسی کو نواز سکتی ہے مجھے نواز دی ہے. اگر ابھی بھی آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ کو ملا لیں تو غالباً شاید دوسرے یا تیسرے نمبر کی فالوئنگ ہے اوور آل. پیسوں کے اعتبار سے بھی جو تنخواہ اچھی ہو سکتی ہے، میں نے اس طرح بتایا بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہ میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے سال کا ٹیکس دیتا ہوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازنا تھا، مجھے اگر کسی کو پھر بھی لگتا ہے کہ مجھے ابھی اس وقت فیم کی ضرورت ہے یا مجھے واقعی اگر اس وقت فیم کی ضرورت ہے تو مجھ پہ پھر 3 حرف ہی بھیجے. کے بعد یہ احتجاج آپ کے لیے وہ بالے جاننا بن جائے. کوئی بات نہیں، میں اس سے تو کبھی نہیں گھبرائے. دیکھیں یہ تو روایت ہم رکھنے والے ہیں. سندھ اسمبلی کے کیس میں پیپلز پارٹی نے جو سب سے پہلی ہتھکڑیاں لگائی تھی، یعنی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں ہتھکڑیوں کی، جیلوں کی، اس کی تو بنیاد رکھنے والے الحمدللہ ہمیں، مجھے اس بات بہت فخر ہے. ہم نے 5 سال مقدموں کا سامنا کیا. ریلوے میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہم پہ مقدمہ درج کروایا. ہم نے جب ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے غیر قانونی چیزوں کی اس کو بے نقاب کیا، ہم نے 5 سال اس مقدمے کا سامنا کیا. سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی کو بے نقاب کرنے پہ ہم نے ہتھکڑیاں بھگتی، جیلیں کاٹی. 5 سال اس مقدمے کا ہم نے سامنا کیا. تو گولیوں کا سامنا کیا ہم نے، آئی بی کے تشدد کا سامنا کیا ہم نے، سر پھڑوائے، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم نے لٹرلی گولیاں کھائی. میں نے عرض کیا میں ہر سانس کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز بلند کروں گا جب تک وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی فیملی نہیں. اے آر وائی تو خیر اس معاملے میں کنسرن ہے، خیر چونکہ انہوں نے اپنے ایک صحافی کو کروایا ارشد شریف صاحب کو، تو ہم اس دکھ کو، اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ دونوں کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ظاہر پلیٹ فارمز کی نوعیت ذرا الگ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے بنیادی طور پر جو کچھ قوانین یا اصول ہیں ان پر متفق ہونا چاہیے. یعنی کم سے کم جس طرح عمران ریاض خان، یعنی اگر میں کہتا ہوں آج پھر ببانگ دہل آپ سب کے سامنے، اگر عمران ریاض خان صحافی نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی صحافی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب یوٹیوبر ہیں تو بس پھر ہم سارے یوٹیوبر ہیں، پھر ہم میں سے کوئی بھی جرنلسٹ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی صحافی نہیں ہے. یار اس آدمی نے فیلڈ رپورٹنگ سے لے کر، نیوز اینکرنگ سے لے کر، پروگرام ہوسٹنگ سے لے کر الٹیمیٹلی ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کیا جو کہ یوٹیوب ہے. کہتے ہیں کہ خوشی سارے چھوڑ دیتے ہیں، غمی نہیں چھوڑتے. آپ اسی فارمولے کے مائک تھوڑا نیچے. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی روایت بھی رہی ہے اور اس کو ہمیں کنٹینیو بھی کرنا چاہیے کہ جب تکلیف کا یا دکھ کا کوئی مرحلہ ہو تو ہم سب کو کم سے کم اس پہ اکٹھے ذکر ہونا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کلیتاً ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید اس میں کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی اور مجھے اس کی وجہ یہ لگتی ہے، بہرحال یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اس اختلاف کی بات کریں، لیکن اب مختصر میں عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ آمدن اگر انسان کی کسی نظریے سے وابستہ ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس نظریے سے ڈی ٹریک کرنا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ زد ڈائریکٹ میری آمدن پہ پڑے گی. اب ممکن ہے کہ وہ ایسا نہ سوچتے ہوں، یہ ان کی بدنیتی نہ ہو، یہ میرا خیال ہے. تو یہ اس خیال کی بنیاد پہ مجھے ان سے اختلاف نہیں. اس وقت تو خیر وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین انسانوں میں سے ایک ہے. الحمدللہ لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو جب وہ باہر ہیں تو وہ دکھی یا ان کو غم کی کیفیت میں نہیں کہہ سکتے. اس وقت ان کی فیملی پر بہرحال ایک تکلیف اور ایک مصیبت کا وقت ہے. میں ان کے بھائی سے رابطے میں بھی ہوں، عثمان بھائی سے، ان کی فیملی سے. میری جو حیثیت اور جو بھی ساتھ ہے اس کے مطابق میں ان کے ساتھ ہوں. عمران بھائی جب باہر آئیں گے، میں نے عرض کیا یہ تو روایت ہم ڈالنے والے بھائی، ہم نے ایجنسیوں کے تشدد ہم نے سب سے پہلے برداشت کیے ہوئے ہیں. یہ ٹانکے اس وقت بھی موجود ہیں. یہ میرا شولڈر جو لیفٹ والا، رائٹ لیفٹ، یہ اس وقت بھی ڈسلوکیٹڈ ہے. یہ پسلی میری ابھی بھی اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کان کا پردہ اس وقت بھی ڈیمیجڈ ہے. یہ تو روایت ہم ڈالنے والے ہیں، کالوں شووں سے اڑانے والے نہیں. آپ کی مہربانی. یہ تو وقت آتا رہتا ہے نا. آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی کارروائیاں ہوتی تھی بظاہر ان کا جھکاؤ میں لگتا تھا نون لیگ کی طرف ہے، اور اب یہ وقت پلٹا ہے اور پلٹ کے الٹیمیٹلی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ہمیشہ سارے آپ جتنے بھی سب دوست موجود ہیں یاد رکھیے گا، صحافیوں کو الٹیمیٹلی اپنی لڑائی خود ہی لڑنا پڑے گی اور خود ہی لڑنا ہوتی ہے.
اگر ہم یہ تصور کریں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہمیں تصور کیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی ساری پالیٹکس چھوڑ کر صرف اس صحافی کے حق میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، آج بھی دیکھ لیں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ صحافی کو اپنی لڑائی، اپنی سوچ کی لڑائی، اپنے افکار کی لڑائی، اپنے خیالات کی لڑائی خود ہی لڑنی ہے۔ یہ وہ سوچ کے اگر وہ یہ تصور کرے کہ میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، فلاں پارٹی اپنی پالیٹکس چھوڑ کے میرے ساتھ آن کھڑی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنی قوت بازو پہ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اور سچ کا ساتھ۔ یہ اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی بے وقوفانہ بات، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک عام آدمی ہو، چاہے وہ عمران ریاض خان سے اپنی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اس میں کوئی رائے نہیں، بہت لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان پورا جانتا ہے ان کو، پاکستان کے باہر لوگ ان کو جانتے ہیں، تو یہ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو پروڈیوس کرنا اور کل عدالت میں۔ صحافیوں کو الٹیمیٹلی اپنی لڑائی خود ہی لڑنا پڑے گی اور خود ہی لڑنا ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہمیں تصور کیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی ساری پالیٹکس چھوڑ کر صرف اس صحافی کے حق میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، آج بھی دیکھ لیں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ صحافی کو اپنی لڑائی، اپنی سوچ کی لڑائی، اپنے افکار کی لڑائی، اپنے خیالات کی لڑائی خود ہی لڑنی ہے۔ یہ وہ سوچ کے اگر وہ یہ تصور کرے کہ میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، فلاں پارٹی اپنی پالیٹکس چھوڑ کے میرے ساتھ آن کھڑی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنی قوت بازو پہ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اور سچ کا ساتھ۔ کچھ لوگ آپ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ لوگ کا معاملہ تھا، لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض قرار دیتے تھے اور پھر اب آپ نے رات کو جس طرح سے ویڈیو کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی فیم ہے، حالانکہ آپ نے اس ویڈیو میں لکھا کہ میں مونیٹائزیشن بھی آف میں نے تو کروں۔ یہ میکسیمم میں یہی کر سکتا تھا نا۔ دیکھیے مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے 10 سال ہو گئے سریام پروگرام کرتے ہوئے، مجھے لگتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات جتنا کسی کو نواز سکتی ہے مجھے نواز دی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ کو ملا لیں تو غالباً شاید دوسرے یا تیسرے نمبر کی فالوئنگ ہے اوور آل۔ پیسوں کے اعتبار سے بھی جو تنخواہ اچھی ہو سکتی ہے، میں نے اس طرح بتایا بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہ میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے سال کا ٹیکس دیتا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازنا تھا، مجھے اگر کسی کو پھر بھی لگتا ہے کہ مجھے ابھی اس وقت فیم کی ضرورت ہے یا مجھے واقعی اگر اس وقت فیم کی ضرورت ہے تو مجھ پہ پھر 3 حرف ہی بھیجیں۔ کے بعد یہ احتجاج آپ کے لیے وہ بالے جاننا بن جائے۔ کوئی بات نہیں، میں اس سے تو کبھی نہیں گھبرائے۔ دیکھیں یہ تو روایت ہم رکھنے والے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے کیس میں پیپلز پارٹی نے جو سب سے پہلی ہتھکڑیاں لگائی تھیں، یعنی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں ہتھکڑیوں کی، جیلوں کی، اس کی تو بنیاد رکھنے والے الحمدللہ مجھے اس بات پر بہت فخر ہے۔ ہم نے 5 سال مقدموں کا سامنا کیا۔ ریلوے میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہم پہ مقدمہ درج کروایا، ہم نے جب ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے غیر قانونی چیزوں کی اس کو بے نقاب کیا، ہم نے 5 سال اس مقدمے کا سامنا کیا۔ سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی کو بے نقاب کرنے پہ ہم نے ہتھکڑیاں بھگتی، جیلیں کاٹی، 5 سال اس مقدمے کا ہم نے سامنا کیا، تو گولیوں کا سامنا کیا، ہم نے آئی بی کے تشدد کا سامنا کیا، ہم نے سر پھڑوائے، ہم نے مارے کھائی ہیں، لٹرلی گولیاں کھائی۔ میں نے عرض کیا میں ہر سانس کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز بلند کروں گا جب تک وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی فیملی نہیں۔ اے آر وائی تو خیر اس معاملے میں کنسرن ہے، خیر چونکہ انہوں نے اپنے ایک صحافی کو کروایا ارشد شریف صاحب کو، تو ہم اس دکھ کو، اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں کوئی الگ الگ چیزیں، لیکن ظاہر پلیٹ فارمز کی نوعیت ذرا الگ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے بنیادی طور پر جو کچھ قوانین یا اصول ہیں ان پر متفق ہونا چاہیے۔ یعنی کم سے کم جس طرح عمران ریاض خان، یعنی اگر میں کہتا ہوں آج پھر ببانگے دوہل آپ سب کے سامنے، اگر عمران ریاض خان صحافی نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی صحافی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب یوٹیوبر ہیں تو بس پھر ہم سارے یوٹیوبر ہیں، پھر ہم میں سے کوئی بھی جرنلسٹ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی صحافی نہیں ہے۔ یار اس آدمی نے فیلڈ رپورٹنگ سے لے کر نیوز اینکرنگ سے لے کر پروگرام ہوسٹنگ سے لے کر الٹیمیٹلی ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کیا جو کہ یوٹیوب ہے۔ کہتے ہیں کہ خوشی سارے چھوڑ دیتے ہیں، غمی نہیں چھوڑتے، آپ اسی فارمولے کے مائک تھوڑا نیچے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی روایت بھی رہی ہے اور اس کو ہمیں کنٹینیو بھی کرنا چاہیے کہ جب تکلیف کا یا دکھ کا کوئی مرحلہ ہو تو ہم سب کو کم سے کم اس پہ اکٹھے ذکر کرنا چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کلیتاً ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید اس میں کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی، اور مجھے اس کی وجہ یہ لگتی ہے، بہرحال یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اس اختلاف کی بات کریں، لیکن اب مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ آمدن اگر انسان کی کسی نظریے سے وابستہ ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس نظریے سے ڈی ٹریک کرنا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ زد ڈائریکٹ میری آمدن پہ پڑے گی۔ اب ممکن ہے کہ وہ ایسا نہ سوچتے ہوں، یہ ان کی بدنیتی نہ ہو، یہ میرا خیال ہے، تو یہ اس خیال کی بنیاد پہ مجھے ان سے اختلاف نہیں۔ اس وقت تو خیر وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین انسانوں میں سے ایک ہے، الحمدللہ لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں،
تو جب وہ باہر ہیں تو وہ دکھی یا ان کو غم کی کیفیت میں نہیں کہہ سکتے. اس وقت ان کی فیملی پر بہرحال ایک تکلیف اور ایک مصیبت کا وقت ہے. میں ان کے بھائی سے رابطے میں بھی ہوں, عثمان بھائی سے, ان کی فیملی سے. میری جو حیثیت اور جو بھی ساتھ ہے اس کے مطابق میں ان کے ساتھ ہوں. عمران بھائی جب باہر آئیں گے, میں نے عرض کیا یہ تو روایت ہم ڈالنے والے بھائی, ہم نے ایجنسیوں کے تشدد ہم نے سب سے پہلے برداشت کیے ہوئے ہیں. یہ ٹانکے اس وقت بھی موجود ہیں, یہ میرا شولڈر جو لیفٹ والا رائٹ لیفٹ یہ اس وقت بھی ڈسلوکیٹڈ ہے, یہ پسلی میری ابھی بھی اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کان کا پردہ اس وقت بھی ڈیمیجڈ ہے. یہ تو روایت ہم ڈالنے والے ہیں, فالو شو میں سے اڑانے والے نہیں. آپ کی مہربانی. یہ تو وقت آتا رہتا ہے نا. آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی کارروائیاں ہوتی تھی بظاہر ان کا جھکاؤ میں لگتا تھا نون لیگ کی طرف ہے, اور اب یہ وقت پلٹا ہے اور پلٹ کے الٹیمیٹلی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ہمیشہ سارے آپ جتنے بھی سب دوست موجود ہیں یاد رکھیے گا, صحافیوں کو الٹیمیٹلی اپنی لڑائی خود ہی لڑنا پڑے گی اور خود ہی لڑنا ہوتی ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہمیں تصور کیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی ساری پالیٹکس چھوڑ کر صرف اس صحافی کے حق میں آ کے کھڑی ہو جائے گی, آج بھی دیکھ لیں ایسی صورتحال نہیں ہے. صحافی کو اپنی لڑائی, اپنی سوچ کی لڑائی, اپنے افکار کی لڑائی, اپنے خیالات کی لڑائی خود ہی لڑنی ہے. یہ وہ سوچ کے اگر وہ یہ تصور کرے کہ میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں, فلاں پارٹی اپنی پالیٹکس چھوڑ کے میرے ساتھ آنکھ کھڑی ہوگی, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اپنی قوت بازو پہ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اور سچ کا ساتھ. یہ اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک عام آدمی ہو, چاہے وہ عمران ریاض خان سے اپنی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے, اس میں کوئی رائے نہیں. بہت لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, پاکستان پورا جانتا ہے ان کو, پاکستان کے باہر لوگ ان کو جانتے ہیں. تو یہ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑوا سکتے. ریاست کی ذمہ داری ہے ان کو پروڈیوس کرنا اور کل عدالت